اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ السلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے. اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں. ہماری اصل تو اللہ رسول ہے. ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے. اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں. اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے. اصل ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے. بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے. یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی. او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے. آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے. او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو. یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام. حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں. خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے. اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار ادھر آتے ہیں تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یعنی تھوڑی مہربانی کریں. وہ کئی دفعہ خامد کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، اور کینوں سناوے ہو.
भाई आपको सुनानी है, आप थोड़ा कुशादा दिल लेके आए। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है। आप सुने ना, सबके दुख सुने तो इस बेचारी के भी सुने, इसे टाइम दे। इसके पास बैठे, ये किसको बात सुनाएगी? आप ही को तो सुनाएगी। सुने, कुशादा रूही के साथ सुने, खुले दिल के साथ सुने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा राजी होती हो फिर भी पता चल जाता है, और जब थोड़ी सी नाराज होती हो ना फिर भी पता चलता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका फौरन, या रसूलल्लाह मैं आपसे नाराज। फरमाया फिर बताऊं, मैं बात खोल लूं? या रसूलल्लाह बताइए। तो फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो किसी बात पर, कभी कभी उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूं। फरमाया जब होती हो ना राजी तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात आ जाती है तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहिम खलील के रब की कसम। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका हंस पड़ी, और कमाल हंसी, कमाल हंसी। एक सीरत निगार ने लिखा है वो इस तरह हंसी कि लबों पे मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू थे। वो इस दर्द से हंसी, रो के अर्ज करने लगी, करीमा तेरे कुर्बान जाऊं, यहां तक ख्याल रखते हो? हुजूर इतना एहसास, कोई सोच क्या रहा है, लफ्ज क्या है, आज बोला कहां, यहां तक ख्याल रखते हो? यहां तक, इतनी बारीक तक आप सोचते हैं? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह नाम छोड़ती हूं, दिल से नहीं कभी भी कोई बात रखती मैं, सिर्फ नाम छोड़ती हूं। वो दोस्तों, जज साहब घर में जाके भी जज ही बनेंगे। टीचर का दिल करता है मैं घर जाऊं तो कोई किताबें निकाल लो सारे, भाई तू यहां टीचर नहीं है, अल्लामा साहब, अल्लामा साहब। आप होंगे बाहर उलमा के उस्ताद, यहां तो माँ इंतजार कर रही है। यहां तो कभी कभी अब्बा का दिल करता है तो बैठ उसके पैरों में, उसके पैर दबा के देख। यहां तो हमारे उस्ताद थे हजरत मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत मुहद्दिस आज़म के शागिर्द थे और हुज्जतुल इस्लाम से बैत थे मौलाना हामिद रजा खान साहब। उनकी वालदा ने बड़ी उम्र पाई, तो उस्ताद जी से को टाइम मांगता था ना जलसे का, तो उनकी वालदा बड़ी बीमार थी, तो उस्ताद साहब फरमाते थे अम्मी से पूछ के बताऊंगा। उनके जो हम असर लोग थे वो कभी कभी अजराए मोहब्बत भी मजाक करते, दिल लगी करते, कहते शेख अभी भी अम्मी से पूछते हो? लेकिन वो सारी जिंदगी ढेर सारे जलसे छोड़ दिए, बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ दिए, बड़ी बड़ी आफरें छोड़ दी, लेकिन सारी जिंदगी रिवाज रहा। उस्ताद जी आओ, कहते थे ओ यार सारी दुनिया ही तारीफ करती है आपकी, पर माँ माँ ही होती है, बाप ये जायका, ये वाला जायका ही है। सारे लोग ही कहते हैं बल्ले बल्ले आपकी क्या बात है, बल्ले बल्ले आपकी क्या बात है, सब ही कहते हैं, लेकिन माँ माँ ही होती है। मैं देर से जाता था ना कभी जलसे से रात को, अम्मा जी शुगर की मरीज थी, पहले तो नींद आती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आती थी, दोबारा आँख खुल जाती तो तकलीफ होती, तो मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन करता, मैं कहता चुपके से दरवाज़ा खोलना, अम्मा को पता ना चले, और अगर जूते ऐसे होते जो आवाज़ देते तो मैं कई दफ़ा ना उनको उठा लेता, उनके कमरे की लाइट बंद होती और मैं 2 कदम पूरे नहीं रखता था तो अंदर से बोल पुत्र आ गया, टाइम ना आया कर दौड़ नहीं चंगा। तो ये दोबारा सदाएं इस तरह की कोई देता, हम ना अपना जायका थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, हम चाहते हैं जो हम हैं ना हम वही, वो फिर हम पे गलबा हो जाता है उसी चीज का। ओ यार सुनना, आला हजरत फाजिल बरेलवी, ये महीना सफर का है, और चलो हम वैसे भी मुरीद है, जो किसी दा शक होवे गल उसे दी करदा है, ये भी बड़ी बीमारी होती है, 100 मकर बहाने करके ते ओदे ही मरने मरदा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बेहतरीन साइंसदान है, और मैं अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आपके मुल्क के साइंसदान, उन्होंने पूरा मकाला लिखा है, आला पढ़ ले, एक ज़बरदस्त आदमी, यानी वो अर्जियात पर बात करने वाले आदमी, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन मुफ्ती हैं, मुफ्ती बुजुर्गों से माजरत के साथ, बाद शायर कहते हैं, मैं नहीं कहता अल्लाह मुझे माफ़ करे, बाद शायर कहते हैं कि मुफ्ती लोग खुश हो जाते हैं, फतवों में रहते हैं, बाज़ लोगों का गुमान होता है, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो आदमी और फतवे की दुनिया में इस तरह नहीं कि उसने को 2 किताबें रखी और वहां से देखकर फतवा नकल कर दिया, वो बंदा जो इस्तेदलाल करता है, जो एक फतवे में दर्जनों हवाले देता है, जिससे लोग पूछते हैं कि जनाब
کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے۔ ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے میں بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے۔ اور یہ حسن عقیدت نہیں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی، یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو، جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا۔ ان کے سارے ہی تعارف تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں، اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے۔ کاش کبھی میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا بطور طنز کہا، او میلاد والے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں باوضو بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی روک لی، میں کہ ایک کاری پھر آ گیا، ایک دفعہ پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے، اور میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ، ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ وہ کہنا تو 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے، کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں، کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ، ذرا 100 دفعہ، تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے، ہمیں چسکا کتنا آتا ہے، تو کہنا، تو اس کے نام سے کہنا، دے جو تو نے تانا دینا ہے، کہنا، تو سچ کہتا ہے۔ میں ایک دفعہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے، ہم گزر رہے تھے، استاد بھیج دیتے نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو، ختم شریف ہے، تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے او ختمیے، پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں، او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں۔ تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا، تو شکر نہیں کرتا، کسی نے چور تو نہیں کہا، ڈاکو تو نہیں کہا، کرپشن والا تو نہیں کہا، لٹیرا تو نہیں کہا، یہی کہا ہے نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں۔ تو یہ تو مزیدار بات ہے، اسے قبول کر، اسے تن نہیں، یار کے نام کا سینہ نہیں آیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا، اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے، ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں، یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا، کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں، عرش ہے، عقیدے نظریے۔ ہوتا کیا ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے، یہ بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام، مفتی بن کے رہ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی۔ سارا دن الجیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، صغر کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کریں نا، ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے، کیا کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں کو جس راہ چل دیے ہیں
کوچے بسا دیے. کہتے ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں, کہیں مسکن بنائیں, کہیں ٹھہر جائیں. پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے, جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پب رکھدا ہے نا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں. بس گزرتے گزرتے حضور گزرے, کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا, کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا. یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا, یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے, کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے. اے عشق تیرے صدقے, یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے. کچا پکا عشق نہیں, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے, شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے, وہ غلام ہو کے بھی غلام. یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی, جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے. مجھے ایک صاحب نے کہا سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں؟ میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی, میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں. یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات؟ جب بک جو گئے, جب طے جو کر لیا, جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں, او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نظرانہ. جب دے دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی. بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. جو آگ, باقی ساری آگ گئی, روزگار والی بھی گئی, شہرت والی بھی گئی, اقتدار والی بھی گئی, لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی, ختم ہو گیا. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی لو تے مینو کھیڈا بھول گیا. لوگوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے, میں کجل پایا سی یار دے ویکھ, پھر وہ دی یاد چروندیاں ہی ڈول گئیاں. اے درشا اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے ساری رول دی میں رول گئیاں, ساری رول دی. یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا, یہ توانائی دیتا ہے, یہ انسان کو طاقت دیتا ہے. میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے, یہ بحثوں کا ماحول ہے, یہاں ابحاث ہوتی ہیں, یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں, یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا, تباہی کر دی. آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں. یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی, بات سنیں تھوڑی دیر. عزیز دوست آپ توجہ کریں گے میری بات پر, تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا, پھر آپ توجہ کریں گے. الجھا دیا. دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ, تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں, مولوی خراب, پیر خراب, فلانا خراب, سیاستدان خراب, عوام لڑتی ہے. میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے, آپ کو کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں, خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں, پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں, یہ بھی سیلاب آیا ہے نا. میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے, کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں, صبح پہنچ جاؤں گا. ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے, سنگی کام کر رہے ہیں, اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا نا, محنت کر کے, باپ کمزور ہے, انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں خالی. آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند اینکروں نے, چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے, یہ رحمت للعالمین کی امت ہے.
ان کے دل کیسے ڈاڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا دیا، سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے، جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے، یہ بات چلے گی نہیں۔ یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی۔ حضور کے تذکرے صبح کریں، شام کریں، ہر وقت کریں۔ اور دیکھو، ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں، تولے۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی، انہوں نے کون سا اپنی کی ہے؟ کسی اللہ والے کی بات بتائی، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ، مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا، جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو، جی آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نے کر دینا ہے، پر آپ نے پھر بھی نہیں ماننا۔ یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے؟ آپ بتائیں۔ پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی، فتاوی رضویہ کی نامی جلد، میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت۔ تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی، اب باقیوں کی بات نہ کریں۔ باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے؟ جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اصول بیان کیے۔ تو میرے عزیز، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی؟ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں، اگر میں کوئی بات عرض کروں گا، اگر آپ کا دل کشادہ ہے، ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو، زد نہ ہو۔ یہ زد ہے ہمارا اختلاف دلیل تک۔ دیکھیں نا، حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا، کسی نے کرتا، آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے ابا جی کو دے دی۔ ان کی ضد نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً۔ ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ضدی ہیں، ہمارا اختلاف ضد والا ہے، دلیل تک نہیں۔ اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی، دلیل مل گئی اور بات ہے۔ ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا، اب میں متن پر بات کروں گا، اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا۔ بھی لے جاؤ، لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو، اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے۔ میں بات بس سمیٹنے والا ہوں، عنوان میں عرض کر چکا۔ عزیزو، میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا، 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے، ایک صحیح بات بتانا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ، مثالیں صرف سمجھانے، جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام، آپ تجربہ کر لیں۔ وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے، بڑا اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالا سے لاہور، تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور، تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا۔
تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو میاں اٹھ جاؤ تو دوسروں کو تو سونے دے، کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی، بہت سارے لوگوں کو خواب نہیں آتے، خیال آتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی ہے۔ ذمہ داری سے بتاؤ، آپ نے بات سمجھ لی، آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا، جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے، تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے، حدیث پاک پڑھائے، جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا، تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا تو جوتے دور اتار دیتے تھے، فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے۔ کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام یہ کیا، الخصائص الکبریٰ لکھی، حضور کی انہوں نے تعریف کی، انہوں نے محبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے، جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے، تو جو سارا دن انہوں نے کیا، تحقیق کی، ریسرچ کی، کام کیا، اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟ اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے، میلاد شریف آ گیا ہے، محافل زور شور سے کریں پر سادہ کریں۔ آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے، 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، مہربانی فرمائیں آپ۔ اور ایک اور بات بھی، ایک تو ضرورت ہے، سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے، ضروریات ہوتی ہیں، ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا، میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ، ایک جیسی، وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم میلاد شریف پہ دیتے ہیں نا، اسے پیر صاحب بھی، نعت خواں صاحب بھی، نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی، تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے، وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نہ تو کرو نا، پہلے مان رہے تھے، اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں، اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھوڑا، جو بھی اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشانی؟ آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تبرک ہے نا جی چاول، تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی الا ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں 5 وقت اذان دیتے ہیں، سفیرے صفائی کرتے ہیں نا، انہیں مہمان خصوصی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار، وہی نواب، وہی جو 4 پیسے دیتے ہیں وہی قبضہ کر لیں اس اسٹیج پہ بھی، تو غریب کدھر جائے گا؟ ایک تو یہ بات۔ تیسری بات یہ، اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شاپروں میں نہیں بٹتا، بیٹے سے منسوب ہے نا، اور جو عقیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منسوب ہے، وہ شاپروں میں نہیں بٹتا۔ تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، نبی پاک کے میلاد سے منسوب ہے، یہ ہم کیوں چھتوں سے پھینکتے ہیں؟ اس کا بھی احترام کریں۔ اگر ہو سکے، امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں، امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، ہاں ان کی گاڑیاں کسی غریب کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی، سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی، پھر 4 بندے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گڈ بک میں آنا ہوتا ہے نا، وہ تو جاتے ہیں تگڑے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں، یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز دوست، اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائیں، ہو سکتا ہے غریب اپنے 4 بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ماڑے بندے کے بچے وہ میلاد کے موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لیں کہ ابا جی آج بڑا پیا سالن ملتا ہے، آج کی ہے گھر میں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا، وہ کہے گا پتر تو اج رج کے کھا، اج تین کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا میلاد ہے۔
کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں، تھوڑی سی تبدیلیاں کریں، یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے گا۔ عزیز دوستو، پیار، محبت، سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا، وہ نظریاتی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے، جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین، تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے، تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ او میرے بھائی، یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے، جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا، وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کا ماں بھائی ان تو آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محافل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ اسٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچے کرنی چاہیے بات۔ پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں،
اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی، حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو عمر پر فتویٰ بھی سن، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر میرا دعویٰ نہ کریں، پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی، کوئی اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے، وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے، خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے، آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ عام دام برسر مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، کیونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں، سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا، کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی۔ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کو ہی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لوں، اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک۔ اور اب یہ کوئی، اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے گردنیں جھکی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی، دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے، اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا، تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ
بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں. تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے. تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی، کچھ اور پڑھنا ہے. تو دیہاتوں میں نا، گاؤں میں پڑچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو. تو جو سب سے اوپر والی تھی نا، اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انہوں کھولنی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے. لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے، کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں. تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے، تیاری بھی کر لی، کتاب بھی دیکھ لی. سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے. اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا. پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا. اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ، یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا، اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن. جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے؟ کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں، پر اتنی طاقت روز 2 اونٹنیاں صدقہ کریں. تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا، صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کتنی آیتیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں. کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پہنیں، ہاں نہ بھی نہیں کر رہے. میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا. کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگا. باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے. ہنر سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے. قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے، روح سے. قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے.